بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ رمضان المبارک دا چوتھا جمعہ سنو نصیب فرمایا۔ کہو الحمدللہ۔ رمضان المبارک بہت بڑا ایک سمندر ہے۔ تاریخی حوالے نال بھی اس دی ایک انوکھی شان، بڑے بڑے عظیم واقعات اس ماہ اقدس دے اندر پیش آئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ زور سے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی وفات بھی رمضان المبارک ہے۔ اگر سارے تسی سبحان اللہ کہتے ایک جملہ کہہ کے اگے چلو۔ حضور دی 4 بیٹیاں دی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا انتقال بھی اسی مہینے۔
اور حضور دی دو بیٹیاں دا انتقال، انہوں دی وفات بھی اس مہینے تھی۔ سیدہ طیبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی دوسرے نمبر والی بیٹی، آپ دا انتقال بھی اسی مہینے سے۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی وفات بھی اسی ماہ اقدس دے اندر۔ ام المومنین سیدہ کائنات ملکہ کونین صدیقہ بنت صدیق دی وفات بھی اسی ماہ اقدس دے اندر۔ غزوہ بدر اسلام دی پہلی حق و مارکہ دی جنگ، باطل دی جنگ اسی مہینے جو۔ حضور فاتح بن کے واپس آئے بدر تو اسی ماہ اقدس دے اندر۔ فتح مکہ اسی ماہ اقدس دے اندر۔ اسلام دے عظیم چوتھے خلیفے اسد اللہ الغالب امیر المومنین امام المتقین رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے وچ چچا زاد بھائی، نبوت دے گھر پرورش پان والے، دلہا بن کے مصطفیٰ دے دروازے تے آن والے حضرت علی شیر جلی حق دا ولی، آپ دی شہادت بھی اسی ماہ اقدس دے اندر ہے۔ قرآن پاک دا نزول اسی ماہ اقدس دے اندر ہے۔ مل کے سبحان اللہ کہو تو میں ایک اور جملہ بھی کہہ دے ہوں۔ پاکستان مارد وجود وچ آیا اسی ماہ اقدس دے اندر۔ ان گنت لوگاں دی بخشش اللہ فرماندا ہے اسی ماہ اقدس دے اندر، اور شیطان نو قید کر دیتا جاندا ہے اسی ماہ اقدس دے اندر۔ لہذا اج دس مختصر وقت طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، اللہ میرے سمیت تمام بیماروں نے شفا عطا فرمائے۔ مختصر خطبہ جمعہ دے اندر حضرت علی دی سیرت دے حوالے نال میں دو چار گلاں تواڈے نال کرنیاں نے تے بس تواڈی توجہ مینوں چاہیے۔ جنہوں نے چپ دا روزہ رکھیا انہاں بولو، جنہاں ویسے رکھیا وہ بولو۔ یہ تو مانا چپ دے روزے والے بیٹھے نے، بیٹا بہت ہی آواز نہ گھٹا دی، میں آگے گھٹے ہاں۔ آؤ ذرا نبی دے دروازے تے چلیے، زبان نبی دی ہوئے شان علی دی ہوئے۔ سبحان اللہ، زبان نبی دی شان، زبان نبی دی شان علی دی۔ کیا کہنے اس عظیم ہستی دے کہ جدی شان کملی والا بیان فرمائے۔
جس ذات دی زبان چو صدیق دی شان بیان ہوئی، جس ذات دی زبان چو عمر دی شان بیان ہوئی، جس ذات دی زبان چو عثمان دی شان بیان ہوئی، اسی الحمدللہ اہل سنت والجماعت نہ ساڈا تعلق ہے، اسی او شان مندے ہیں جڑی نبی نے بیان کیتی ہے، صدیق دی بھی، عمر دی بھی، عثمان دی بھی، اور حضرت آواز آئے بھائی، حضرت آواز نہیں آ رہی، شاباش ہے توڑے بھائی، حضرت علی علی دا نام لینا حضور نے فرمایا ثواب ہے۔ آؤ ذرا دروازہ نبی تے چلیے، حضور نے فرمایا بھی قرآن علی دے نال اور علی قرآن دے نال، بول دے آیا جے ذرا، قرآن علی دے نال اور علی، آواز آئے، علی قرآن دے نال، اچھی بولو، قرآن علی دے نال اور علی قرآن دے نال، جتھے علی اتھے قرآن، اور جتھے قرآن اتھے علی۔ اگر اج ساؤنڈ صحیح نہ چلیا تو سانو شریکہ نے تانے مارنے نے بھی اگے پیچھے صحیح چلتا ہے، علی ویری دا گلا کو خراب ہو جاندہ ہے، اے دیکھ لو تو شریکہ آلے ہیں، اے دیکھ لو ساڑھے تے محلے چا ہر روز بازار بند ہوندہ ہے، سڑک بند ہوندی ہے، قرآن علی دے نال، بات ٹھیک ہے بھائی، علی قرآن دے نال، ہون اے ہو نہیں سکتا بھی ایک تھان تے قرآن ہوئے تے علی نہ ہوئے، اور اے بھی نہیں ہو سکتا بھی ایک تھان تے علی ہوئے تے قرآن نہ ہوئے، علی لب لو قرآن آپ پہ لب جائے گا، علی لب لو قرآن آپ پہ لب جائے گا، یہ قرآن لب لو تو علی آپ پہ لب جائے گا، کیوں؟ جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا، اور جتھے علی ہوئے گا میرے کالے گلت میں سمجھا چھڑی، جیڑے سینے چ علی او سینے چ قرآن، اور جیڑے سینے چ قرآن او سینے چ علی، آپ سمجھ جاؤ علی قرآن نو کلا نہیں چھوڑ دا، قرآن علی نو کلا نہیں چھوڑ دا، قرآن میرے سامنے میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے رمضان دے چوتھے جمعے چ کہہ رہے ہاں ساڑھے سینے چ قرآن بھی ہے تے ساڑھے سینے میں علی بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضور نے فرمایا حق علی دے نال، علی حق دے نال، حق علی تو جدا نہیں، علی حق تو جدا نہیں۔ پھر میرے اپنے ذوق کہن دے ہو، علی ویکھے حق، سوچے حق، بولے حق، سنے حق، علی دا چہرہ اچھی آنکھو، علی دا چہرہ، علی دا چہرہ، ایو وجہ ہے کہ جیڑی محفل حضرت علی بیٹھے ہوندے سی، صدیق اکبر سوچیا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی اور پاسے ویکھن، ٹک ٹکی بن کے علی وال ویندے رہندے سی۔ سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر اینج ٹک ٹکی بن کے حضرت علی وال۔ ایک دن تہاڈی تے میری ماں حضرت عائشہ آکھن لگیاں ابو جی ایک گل تے دسو، سینکڑوں صحابہ دی محفل ہوندی ہے لیکن تسی علی دے علاوہ کسی نو نہیں ویندے، تسی علی دے علاوہ، بیٹا اے ہور شور کرے گا، انہیں نہیں ہونا، اسی سیٹ ہو جانا۔ تسی علی دے علاوہ کسی وال نہیں ویندے، یا میں اپنے ذوق کما پنجابی چ
میں نے یہ لگتا ہے جب امی ایسا فرما دیا نے علی تو بغیر تہاڈی کسی تے تک ہی نہیں پیندی واہ جی بے شک علی تو بغیر تہاڈی کسی تے تک ہی نہیں پیندی راز کی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اپنے محبوب کو نہیں سنیا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے میں علی کے چہرے کو دیکھ کے ثواب کماتا ہوں تو علی دا چہرہ بھی حق بول دے جانا علی دا چہرہ اکھیاں زبان کان دماغ سوچ فکر جلال جمال کمال خیال ذرا اونچی اکھو علی دا کردار گفتار رفتار ذرا بولیا جے علی دا ہر یار علی دا ہر یار علی دا ہر یار اگلا جملہ بھی کہہ دینا علی دا باطل تے ہر وار علی دا باطل تے ہر وار علی دی خلوت جلوت صداقت عدالت علی دا فیصلہ علی دا حیا عطا نکاح وفا بولیا جے علی دے نکاح دے گواہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے بیٹا حافظ بنائے قاری بنائے عالم بنائے ماں باپ تک کبھی ٹھنڈک بنائے علی حق کی حق کے بے شک آگے چلو علی دے اتے بھی تھلے سجے کھبے پیچھے اگے نہیں سمجھ آئے پھر کہنے لگا علی دے سجے کھبے پیچھے اتے تھلے تے جڑا علی دے اگے سبحان اللہ ماشاءاللہ من جانا جی سجے پاسے حق من لیا ہے کھبے پاسے من لیا ہے اتے من لیا ہے تھلے من لیا ہے صورت اچ من لیا ہے سیرت اچ من لیا ہے خلوت اچ من لیا ہے جلوت اچ اگر حق من لیا ہے تے جڑا علی دے اگے کھڑا ہے علی دے اگے جھوٹا تے آ نہیں سکتا باطل تے آ نہیں سکتا دو نمبر آ نہیں سکتا غلط آ نہیں سکتا زندیق آ نہیں سکتا ایدہ مانے کیا کہنے اس امام دے جدہ مقتدی علی ہوئے ماشاءاللہ آؤ گے چلی رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی نو کسی کم باستے بھیجیت کسی ملک کچھ دن گزر گئے دیر ہو گئی حضرت علی نہ آئے حضور اداس ہو گئے علی واسطے حضور اداس ہو گئے علی واسطے تو حضور دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اللہ میں محمد نو ادو تک موت نہ دیں جدو تک علی نو اکھی نال ویکھلا لوان ادو تک موت نہ دیں جدو تک سونے علی نو اکھا نال ویکھنا لوان ایک دن حضور دے سامنے پرندے دا گوشت آیا پنہویا حضور دے سامنے پلیٹ آئی تے حضور نے دعا مانگی یا اللہ آج میرے نال او بندہ پہ کھانا کھاوے انہوں پیج او مہمان بنا جڑا تینوں بھی بہت پیارا ہوئے تے منوں بھی بہت پیارا ہوئے جڑا تیرے نال بھی پیار کردہ ہوئے تے میرے نال بھی پیار کردہ ہوئے حضور نے دعا مانگ کے اکھاں چکیاں تے سامنے علی مسکرا رہے آسا کنجوسی نہیں کرنی جدو علی دا ذکر آوے پھر کھل کے علی علی کرنے چاہیے عنوان دے نال وفا ضروری کون علی ہے علی متقین دا امام ہے علی غیرت مندان دا امام ہے علی نکاح والے دا امام ہے علی حیا والے دا امام ہے اور کہنا ہے علی صدیق والے دا امام ہے علی فاروق والے دا امام ہے علی عثمان والے دا امام ہے اور نہیں علی ایمان والے دا امام ہے علی قرآن والے دا امام ہے
رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد سیدنا صدیق اکبر جانشین بڑے حضور دے، جانشین پیغمبر. آپ نے خطبہ دیتا بھئی اس مجمع کوئی انجدہ بندہ ہے کہ جس نال حضور نے وعدہ کیتا ہوئے تے وعدہ پورا نہ ہویا ہوئے، کوئی شے حضور نے دین دا آکھیا ہوئے تے وہ لیٹ ہو گیا ہوئے تے حضور دی وفات ہو گئی، وہ میرے کو لے لے، کیونکہ میں حضور دا جانشین. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مشکل سوال کیتا. اس آکے جی حضور نے میرے فرمایا سی کہ تو آئی میرے کول، میں 3 مٹھاں 3 بک بھر کے نا تینوں کھجوراں دے دیاں گا، 3 بک کھجوراں دے تینوں دیاں گا. حضور فوت ہو گئے نے، لہذا میں نے 3 بک کھجوراں دے دیو. ان حضور دے بک ورگا کو بندہ لبو جدا بک ہوئے. شاباش بھئی شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نیک بنائے بھئی. آپ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جوڑی سلامت رہے. تسی سمجھ دو پیسے دی دعا دینا، اے دن دے ہی تان ہے جی دعا لئی ہے، کیونکہ تو انتے دعا دی لوڑ نہیں تو جنہوں لوڑ ہے وہ لے جاندے تسی انہاں دے وچ مفت لے جاندے ہو. اللہ جنہیں آئے ہو نا سب نو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اپنے محبوب دا خواب دیدار نصیب فرمائے. ایسا بندہ تلاش کرو کہ حضور دے بک نال بک رلدا ہوئے، نہ ایک کھجور ود جائے نہ گھٹ جائے. بڑا امتحان سی. جزاک اللہ بیٹا، اللہ سلامت رکھے، اللہ برکت دے، تیری جان مال عزت آبرو دی. ایسا بندہ لبو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صداقت والیاں نگاہاں چکیاں، انج کر کے میرے آقا دے غلام سامنے بیٹھے نے. حضرت ابو بکر فرماندے نے ذرا علی نو بلا کے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. حضرت علی نو حضور فرماندے نے، ابو بکر کہندے نے اے تو مٹھ بھر دک بھر کھجوراں دا، تے حضرت علی نو فرمایا ایتھے رکھ دے. حضرت علی نے کھجوراں دا بک بھریا تے انج کر کے سٹ دیتیاں. فرمایا ہن ہور ذرا انہاں نو گننا شروع کرو. جدو گنیاں تے 60 کھجوراں نکلیاں، نہ ایک ود نکلی نہ ایک گھٹ نکلی. فرمایا علی ذرا ایک ہور بک بھر. حضرت علی نے ہور بک بھریا. فرمایا اینو وکھرا رکھو، وکھرا رکھیا. انہاں نو گنو تے او وی 60 کھجور لیاں. فرمایا ہن تیسرا بک بھر. حضرت علی نے تیسرا بک بھریا، تیسری جگہ تے رکھیا. فرمایا گنو، گنیاں تے ہوئی 60 کھجوراں نکلیاں. سارے صحابہ حیران نے، نہ ود نکلی ہے نہ گھٹ نکلی ہے. فرمایا فیصلہ صدیق دے ہاتھ علی دائے، ایتے کھجوراں وچ وعدہ گھاٹا ہوندا ہی نہیں. تسی نہیں سمجھے میں پہاڑ تو وڈا جملہ تیرے دامن چ رکھے آئے. فیصلہ صدیق دا ہووے، ہاتھ علی دا ہووے، ایتے کھجوراں وچ وعدہ گھاٹا ہو ہی نہیں سکدا. ایک دانا نہ ود سکدا ہے، ایک دانا نہ گھٹ سکدا ہے، کیونکہ صدیق دا فیصلہ حق ہوندا ہے. صدیق حق دیندا ہے، حق کھاندا نہیں. تے دیواندا وی علی دے ہتھوں وے تے ہوندیاں وی کھجوراں نے، ہوندیاں بھی کھجوراں نے. جیڑا ابو بکر، جیڑا ابو بکر، جیڑا ابو بکر میرے پیش نظر وہ غار ہے، میرے پیش نظر وہ غار ہے. ایک عاشق جہاں محو دیدار ہے، ایک عاشق جہاں محو دیدار ہے. حضرت ابو بکر دا فیصلہ من لے. جیڑا ابو بکر بیگانے دیاں
کھجوراں علی کولو دیواندا ہے او علی دیاں کھجوراں کیویں کھاندا ہے او علی تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر او علی دیاں کھجوراں کیویں کھائے گا او نبی دی دھی دیاں کھجوراں کیویں کھائے گا حیرانگی ہو گئی فرمایا لے اپنیاں کھجوراں تے لے جا صحابہ حیران ہو کے کچھ دینے امیر المومنین جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر ایک گل تے دسو پوچھو اے تسی انج کیوں کیتے فرمایا ایک دن جدو سی غار سوری چو باہر نکلے سا تے حضور تے میں جا رہے سا توجہ میرے وال حضور تے میں جا رہے سا حضرت ابو بکر کہندے نے حضور نے میرا بازو پکڑ لیا این جسی ٹیل دے جا رہے سا نکل کے غار وچوں مدینے وال تے ذکر علی چھڑ گیا ہجرت والے سفر اندر ذکر آواز نہیں آ رہی یار ذکر 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 علی چھڑ گیا آقا نے حضرت علی دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں انہاں خوبیاں وچ ایک خوبی حضور نے اے بھی دسی سی کہ علی تے میرا بک اکو ہی ہے علی تے میرا بک علی تے میری مٹھ اسی اکو ہی مٹھ ہیں اس لئے میں نے اعتبار تھی کہ جنیاں حضور نے دینیاں سی نا حضور تو بعد انہیاں ہی علی دے ہاتھ چاہ سکدیاں سی ویکھو نا 3 دفعہ چکیاں نے تے 60 کھجوراں نکلیاں نے نہ ود نکلیے نہ گھٹ نکلیے نبی بھی سچا ہے علی بھی سچا ہے مصطفیٰ بھی حق تے مرتضیٰ بھی حق آؤ ذرا اے علی حضرت علی دی اور کوئی بھی شان ماشاءاللہ جزاک اللہ بیٹا عبداللہ بیٹے سلامت رہو آباد رہو اللہ پاک توانو توڑے ماں باپ نو بہنانو اللہ خوشیاں دے ہر غم تو پریشانی تو محفوظ فرمائے تیرے سمیت میرے سمیت آخری بندے سمیت اسو سارے انو کٹھیاں خانے کا بیدہ مسافر بنائے آمین ہن جاکھا کرو جی میں وہابی نماز کہندے ماشاءاللہ بیٹا اللہ تینوں بھی سلامت رکھے تینوں بھی میرے نال تے سارے دے نال حج تے لے جائے اللہ قبول فرمائے توجہ بھائی ہے توجہ علی کی اور شان کوئی بھی بیان نہ کرو جنگ کیسے لڑتے تھے نماز کیسے پڑھتے تھے روزہ کیسے رکھتے تھے تلاوت کیسے کرتے تھے اخلاق کیسا تھا سچ کیسا تھا عدل کیسا تھا خلوت کیسی تھی جلوت کیسی تھی ساری بیان نہ کرو صرف اتنی بیان کر دیو کہ علی دلہا بن کے علی دلہا بن کے مصطفیٰ دے دروازے تے آیا ہے اور علی دے گھر او عورت آئیے جس جیسی کائنات جو ہور خاتون او آئیے اور صدیق دی کوئی شان بیان نہ کرو کوئی نہ بیان کرو تو انہوں کوئی کہے نا یار صدیق سمجھا دے اینا جملہ کہہ دینا بس صدیق لئے اینا کافی ہے کہ حضور دلہا بن کے صدیق کے دروازے پر آئے نکاح ہو رہے ہیں فاطمہ جی ابو جی تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے جی مینوں قبول ہے عائشہ تینوں نبیاں دا سردار قبول ہے جی قبول ہے کسی دے حصے ولیاں دا سردار کسی دے حصے نبیاں دا سردار من لے میرے یار بیڑا ہو جائے گا پار نہ کر انکار کرے نہ دی شان دا اقرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان والے نے ایک دن حضور فرما دلے ابو بکر جی یا رسول اللہ عمر جی یا رسول اللہ عثمان جی میرے آقا آؤ علی دے گھر چلیے سبحان اللہ کہ دے گھر بولو یار کہ دے گھر علی دے گھر چلیے نالے گپ شپ کریے گپ شپ تمرا دے گفتگو کریے
تے دوسری گل یہ کہ علی دے گھروں کوئی کھا پی آئی. حضرت علی صحابہ 3 حضور ابو بکر عمر عثمان یہ 4 یار سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ رل کے نا حضرت علی دے گھر آ گئے. دروازہ کھٹکایا, سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھولیا. واہ بھائی واہ کیا بات ہے جی, آج تے بھائی کیا بات ہے آقا, آج تے موج لگ گئی سونے ہو, واہ جی واہ, جلدی کرو جی, آؤ جی تشریف لے آؤ. بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ نو حضرت علی نے فرمایا جلدی جلدی جو کچھ تیار ہو سکتا نہ کر, آج مہمان دیکھ, آج مہمان آئے نے, مہمان آقا بھی آئے نے تو نال آئے نے 3 غلام, میرے یار بھی سرکار بھی, یار بھی سرکار بھی. تو جی میں اسی کہنے ہیں بھی کھانے نے تھوڑی جی لیٹ ہے, کوئی پھل شر رکھ دیو, کوئی چاہ شاہ پہلے پلا دیو, کوئی شربت پلا دیو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ گئیاں, انہوں نے ایک سفید پلیٹ دے اندر نا شہد پایا, تے شہد پا کے حضرت علی نے فرمایا دسترخوان تے رکھو, انہوں نے کہو ذرا تسی آرے لگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی نے چکی پلیٹ, سفید پلیٹ جو شہد آکے حضور دے سامنے رکھیا, تے میرے آقا نے جی کر کے غور فرمایا, تے ویکیا اس شہد دے اندر ایک چھوٹا جیا باریک جیا بال موجود ہے. حضور نے فرمایا بعد تے کھاواں گے, پہلے ذرا 3 گلاں ایک ایک کرے, ایک پلیٹ دی سفیدی تے, ایک شہد تے, ایک بال تے. کنیاں گلاں کرو, ابو بکر بھی 3 کرے, عمر بھی 3 کرے, عثمان بھی 3 کرے. پہلے 3 گلاں کرو, اپنے اپنے ذوق بیان کرو. ایک سفید پلیٹ تے, ایک شہد دی مٹھاس تے, ایک بال دے باریک تے. صدیق اکبر بولے, فرمایا ایمان سفید پلیٹ دی طرح ہے, ایمان پلیٹ دی سفیدی دی طرح ہے, تے جنہوں ایمان دے عمل کرنا مل جائے انہوں شہد تو بھی زیادہ مٹھا لگ دے. ایمان بچانا اتنا نازک ہے جویں اے بال باریک نازک ہے. پہلی گل کیتی ایمان سفید پلیٹ دی طرح ہے, پر ایدے تے جنہوں عمل دی توفیق مل جائے ایمان اتنا مٹھا لگ دے جویں شہد مٹھا لگ دے. اور ایمان نو بچا کے دنیا تو چلے جانا انجے جویں بال باریک ہے. اچھا ابو بکر کمال دی گل کیتی ہے, حضور نے عمر ول ویکھیا, میرے نال کیوں لڑ دے ہو, حضور دا فیصلہ ہی ہوئے جدو ہی پوچھے پہلے ابو بکر نو, پھر عمر نو, پھر عثمان نو, پھر علی نو. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, خلافت راشدہ. توجہ, عمر تو بول. حضرت عمر فرماندے نے پلیٹ دی سفیدی اس طرح جویں حکومت ہے, تے جنہوں حکومت مل جائے انج مٹھی لگ دی ہے. جویں سانو تو لبڑی نہیں تو ویسے مثال ہی لے لو. حکومت انج جنہوں لب جائے انج جویں شہد مٹھائے, تے جنہوں حکومت مل جائے عدل تے انصاف تے قائم رہنا انج مشکل تے نازک ہے جویں شہد دے اندر بال باریک موجود ہے. واہ عمر واہ کیا گل کر چھڑی ہے. اچھا بول عثمان, سبحان اللہ. ہن بولو. پہلے حضور نے پوچھیا جی بول دے نہیں یار تو, پھر پوچھیا, ہن پھر پوچھیا حضرت عثمان نو, آکو حضور نے ابو بکر نو پوچھیا, ابو بکر نے اپنیاں 3 گلاں بیان کیتیاں. حضور نے آکھیا ماشاءاللہ کیا بات ہے. 3 گلاں حضرت عمر نے بیان کیتیاں, کیونکہ عمر دے اندر عدل و انصاف تے راج کرن دا اللہ نے جوہر رکھیا سی. اے جو وجہ جدو عمر آیا سی حضور نے فرمایا سی تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب
مبارک ہو مزہ نہیں آ رہا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر کو ماننے والا کھل کے پڑھے تمہیں یارو عمر ابن خطاب تمہیں یارو یارو اے یارو مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا سونا نہیں ہے تمہیں یارو مبارک ہو غلام رسول جی پڑھ تمہیں یارو مبارک ہو آواز ابھی فرشتے لے جائیں گے روضہ رسول پر جب عمر کو بتایا جائے گا تو حضور کو بھی بتایا جائے گا تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا حضور نے حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے عمر بولے یا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو عمر ابن حضرت عثمان والحضور نے اپنی نگاہ نبوت سبحان اللہ عثمان او ہستی ہے جڑی 2 مرتبہ دلہا بن کے یکے بعد دیگرے حضور دے دروازے تے آئے نے بول عثمان تیری کیا پسند ہے عثمان کہندے نے اے سفید دی جڑی پلیٹ دی سفیدی یہ قرآن و سنت ہے سبحان اللہ قرآن و سنت وانگو سفیدی ہے تے جنہوں قرآن و سنت مل جائے انہوں شہد تو بھی زیادہ مٹھا لگ دے تے جنہوں قرآن و سنت مل جائے اوپر کسی اور نصاب وال کسی اور دین وال کسی اور دھرم وال کسی اور مذہب وال کسی اور رہنما وال ویکھدا ہی نہیں ہے اے جو وجہ او جنہوں قرآن مل جائے جنہوں حضور دا فرمان مل جائے وہ ایک کوئی نعرہ مار دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے آواز آئے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے کیوں جدو دا پڑھے آئے رب دے قرآن نو سینے نال لایا اے نبی دے فرمان نو سبحان اللہ جدو دا پڑھے آئے رب دے قرآن نو سینے نال لایا اے نبی دے فرمان نو اور مشورہ کی دے رہے ہے چھوڑ پرا اور کوئی نصاب رہن دے چھوڑ پرا اور کوئی نصاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضرت عمر حضور دی محفل
محفل چ بیٹھے نے حضرت عمر دے ہاتھ کی دے تورات دے ورکے لگ گئے حضور دی محفل چ بیٹھ کے حضرت عمر تورات دا مطالعہ پہ کر دینے ادھروں حضور دی نگاہ عمر دے چہرے تے پہ گئی عمر دی تورات تے پہ گئی حضور دا غصے تو چہرہ آپ دے چہرے دے اتے اثرات انج دے آئے جنہیں غصے والے ہوندے نے حضور بولے نہیں چپ کر گئے صدیق حضور دا چہرہ ویکھ رہے سی ایک گل آ گئی تو میں مزے نال کراں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے نبی کے دل کی بات جس کی زبان سے جاری ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا اعلان بھی سن لو حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جس کے مشورے پر قرآن آ جائے اسے فاروق کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر والویک کے فرمایا عمر اب تیرے تے روحن والیاں روحن دیکھدا نہیں حضور تیری اس گل نو پسند نہیں فرما رہے فوراً تورات دے ورکے چھپا دے رکھو تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا عمر قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آج اگر موسیٰ آ جائے وہ تورات نہ پڑھے اس وقت کہہ رہے ہیں جدو دا پڑھے آئے رب دے قرآن نو سینے نہ للائے آئے نبی دے فرمان نو جدو دا پڑھے آئے رب دے قرآن نو سینے نہ للائے آئے نبی دے فرمان نو چھوڑ پر اور کوئی نصاب رہن دے چھوڑ پر اور کوئی نصاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے گل پوری کر دئیے صحابہ کرام ساڑی اکھیاں دے تارے نے صحابہ کرام ساڑی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے صحابہ کرام ساڑی اکھیاں دے تارے نے ماشاءاللہ بیٹا اللہ سلامت رکھے اللہ برکت دے اللہ تم خوش رکھے اللہ پاک عزت دے اللہ برکت اللہ جوڑی سلامت رکھے صحابہ کرام سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے قسمت توڑی اپنی جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اگر سبحان اللہ کہو تے توڑی تھکاوٹ دور ہو جائے حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے سبحان اللہ حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے آمنہ دے لالے او دو کم ساڑے آنا ہے آمنہ دے لالے او دو کم ساڑے آنا ہے آواز کی آئے گی اور خدا را مزہ آ جائے گا بڑے جمعے دی حاضری جو لطف والا جملہ ہی ہوئی ہے حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے آمنہ دے لالے او دو کم ساڑے آنا ہے آواز کی آئے گی غلام نے میرے حساب رہن دے غلام نے میرے حساب رہن دے غلام نے میرے حساب رہن دے کیا بات ہے یار جدو حضور آکھنے سارے میرے غلام نے اللہ مہربانی کرنا حساب نہ کر اللہ حضور نے پتہ سے نہ پھنس جانا نے بغیر حساب کے جنت دے فرمایا قرآن و سنت پلیٹ دی سفیدی دی طرح تے جنہوں یہ نصیب ہو جائے او انجے جنہیں شہد مٹھائے قرآن و سنت جنہوں مل جائے مٹھا لگ دے تے ایدے تے عمل کرنا ایڈا اوکھا ہے جنہیں بال دی بری کیے تین گلہ حضرت ابو بکر نے کی تھیاں تین گلہ حضرت عمر نے کی تھیاں تین حضرت عثمان نے ان حضور نے دیکھیا سبحان اللہ علی وال بولو میرا سونا علی حضرت علی نے موقع دی مناسبت نال فرمایا پلیٹ دی سفیدی اچھے مہمان نے پلیٹ دا حسن سونے مہمان نے
اس دن علی دے گھر اس تو سونے کون آن گے؟ واہ جی واہ پلیٹ دی سفیدی اچھے تے سونے مہمان نے تے اگر مہمانوں نو کھانا پسند آ جائے سبحان اللہ جو کچھ پیش کیتا جائے پسند آ جائے اے شہد تو بھی مٹھائے تے مہمانوں نو 100% کھانا پسند آ جائے انج اوکھا ہے جی بات دی بری کیوں برف وچ پانی برف کوئی نہیں تھوڑا جا نمک پھڑیا دے تے ایویں کہنا یار او یار او تو کوئی پیپسی پھڑ لیں یار جڑا انج کر دے نا کوئی دستے نے کہ مرچاں تیز پائیاں 3 گلاں علی نے کیتیاں مہمان آ جان سبحان اللہ تے سفید پلیٹ دی سفیدی دی طرح نے تے مہماناں نو کھانا پیش کیتا جائے اے میزبان لئی ایویں جویں شہد تو ہی مٹھا ہے تے 100% مہماناں نو کھانا پسند آ جائے کوئی نقص نہ کڈے کوئی عیب نہ کڈے تے خوش ہو کے ٹر جان اے انجی نازک کہ جویں بال دی بری کیے ہن ابو بکر بول پے حضرت عمر بھی بول پے حضرت عثمان حضرت علی 4 یاراں دی گل پوری ہو گئی کیونکہ اساں ہیں حبدار صداقت دے اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان جدین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ میں اینا زور لایا ہے تو تہاڈا بھی تے لگے نا اج 4 دفعہ کہہ دو حیدر جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے مزہ آیا کہ نہیں آیا سبحان اللہ بے شک اے صدیقیاں دا مجمع ہے سبحان اللہ یہ فاروقیوں کا مجمع ہے یہ عثمانیوں کا مجمع ہے اور یہ اصلی حیدریوں کا مجمع ہے بے شک سبحان اللہ بے شک اصلی حیدری بے شک سبحان اللہ میری عادت نہیں میں تنقید نہیں کرتا کیونکہ تنقید والی تقریر مجھے آتی نہیں ہے حضرت فاطمہ سبحان اللہ پردے دے وچ کھلوتیاں سن تے ساریاں دی تقریر واہ جی واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سوچ لو بھی فاطمہ دا نام ہے بولیے کہ سبحان نہیں اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر دی تقریر بھی سنی حضرت عمر دی پسند بھی زہرا نے سنی حضرت عثمان دی پسند بھی سنی حضرت علی دی پسند بھی سنی فرماتے ہیں ابو جی جے اجازت ہووے تے تہاڈی دھی وی 3 گلاں کرنا چاہندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انہوں نے آگے سنا ہے جمعہ حضرت علی دی او شان بیان کریں گے جڑی اگے تھے نبی دی تھی بھی 3 گلاں کرے جی جی بیٹی حق بندا ہے کہ تو بھی 3 گلاں کر فرمایا اے جی پلیٹ دی سفیدی ہے اے عورت دے حیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پلیٹ دی سفیدی عورت دی حیا دی طرح ہے یا عورت دی حیا پلیٹ دی سفیدی دی طرح ہے تے جس عورت نو پردے دا شوق نصیب ہو جائے پردے دا ذوق نصیب ہو جائے وہ انج مٹھا لگتا ہے پردہ تے حیا بچا کے رکھنا جویں شہد مٹھا ہے تے اس پردے وچوں جیڑی عورت کدی اپنی اکھ نو غیر محرم ول نہ ویکھے اس پردے نو صحیح پردہ بنا کے رکھے انج اوکھا ہے جویں بال دی بریکی نہ دیکھے سبحان اللہ
ماشاءاللہ بے شک حضرت جبریل آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ دا حضرت جبریل آ کے کہنے سنیا جے اجازت ہووے تے اس محفل وچ میں بھی شامل ہونا چاہنا کیونکہ محفل بڑی پیاری ہے محفل بڑی نرالی ہے اس محفل اندر مصطفیٰ ہووے پیاری آپ ہی ہوندی ہے جس محفل وچ صدیق عمر عثمان ہووے پیاری آپ ہی ہوندی ہے نہیں پنجابی جو جملہ کما یہ پسند آوے نا تو میں پھر ویکھنا ہے تانوں کہ تانوں پسند آیا ہے کہ نہیں تو پھر میں تھوڑی سبحان اللہ ویکھنی ہے داد ویکھنی ہے کہ تھوڑی داد میرے تک پہنچی کہ نہیں انج کہو نا نبی دی محفل علی دے ویڑے نبی دی محفل وہ جی اشتہاراں تے لکھے ہوندا ہے کہ آقا دی محفل غریباں دے ویڑے میں علی نو غریب تے نہیں کہہ سکدا کیونکہ علی تو بڑا امیر کون ہوئے جدے گھر مصطفیٰ بیٹھا ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی کی محفل سبحان اللہ علی دے ویڑے کیا کہنے اس محفل دے کیا کہنے اس گھرانے دے آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا آلہ ہے پڑھئے پڑھئے آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا جانی صاحب تھوڑی تکلیف کرے جی میں بعد دیکھنا ہے کہ کیڑا بندہ چپ کر کے بیٹھا سی انہوں ہو فون نمبر لب گئے تے پیار نال پوچھا گا باجی خیر ہوئے آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا قسمت والا نصیبہ والا بندہ کھل کے بولے گا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں جزاک اللہ دنیا تکبیر تاج و تخت ختم نبوت دو دفعہ زندہ باد کہنا تاج و تخت ختم نبوت چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی سید فاطمہ الزہرا سید فاطمہ الزہرا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دنیا کے سب یزید دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی جو کرتے ہیں صحابہ اہل بیت کی توہین ان کا نام تو ملا ہے ولدیت نہیں ملی حضرت جبریل آ گئے بڑی دیر دے بعد حاجی صاحب آئے نے حاجی صاحب بھی نہ تے بھابی صاحب بھی نہ
ماشاءاللہ ایک حاجی پھر وہابی واہ جی واہ واہ جی واہ سونے تے سہاگا بھائی ماشاءاللہ اس لیے ہن حاجی صاحب دی پسند مینوں اکھا مار رہے ہیں سبحان اے دیکھیا نا جی جزاک اللہ تواڈے پیسے تے خرچنے نہیں جی تسی لوکی کہنے وہابی پنجن نہیں مندے اللہ دی قسم مندے ہر مکتبہ فکر کا آدمی یہاں الحمدللہ آتا ہے اور کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے لو جی حاجی صاحب پھر پنجن دی گل آئیے نا کہ پھر ہاں نا رشتے ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی پنجانو جے من دائے پہلے چار ضروری پنجانو جے من دائے پہلے چار ضروری نے مومن جے کہلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو آواز نہیں آئی مزہ نہیں آیا میں منن والے ہنو گل پیا کرنا وا مومن مومن سبحان اللہ مومن جے کہلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو ان ماواں دیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے حضرت جبریل آ گئے سبحان اللہ وہ کہنے سونیا پلیٹ دی سفیدی اے دین اسلام دی طرح ہے جزاک اللہ ایسا جزاک اللہ سلامت رہو خوش رہو ماشاءاللہ بیٹا اللہ خوش رکھے پلیٹ دی جبریل فرما رہے ہیں پلیٹ دی سفیدی دین اسلام دی طرح ہے تے جنہوں دین اسلام مل جائے انہوں شہد تو بھی زیادہ میٹھا لگ دے اور دین اسلام تے عمل ہو جائے پورا پورا عمل ہو جائے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے ہو اسلام وچ داخل ہو جاؤ پورے دے پورے ادھورے نہیں فرمائے بال دی بریکی نالو ہی زیادہ ہن میرے محبوب بولے سبحان اللہ اے ابو بکر تیری گل بھی ہو گئی عمر تیری گل بھی ہو گئی عثمان تیری گل بھی ہو گئی علی تیری گل بھی ہو گئی زہرا تیری بھی ہو گئی جبریل تیری بھی ہو گئی ہن میں محمد دی سن لو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضور بولے میرے آقا بولے اللہ نے محمد کو اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے کبھی حجر و شجر آیا کبھی چاند اتر آیا محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا حضور نے فرمایا پلیٹ دی سفیدی اللہ دی محبت دی طرح سبحان اللہ اللہ دی محبت پلیٹ دی سفیدی دی طرح ہے تے جنہوں اللہ دی محبت نصیب ہو جائے انہوں شہد تو بھی زیادہ بولو مٹھی لگ دیئے اور اللہ دی محبت دے اگے بڑھ دیا رہنا اے اتنا نازے کے جنہیں پلیٹ شہد وچ بال مبارک نازے کے اچھا ہن سارے بول پہ اللہ فرماند نے میری بھی سن لو واہ ماشاءاللہ واہ
واہ جی واہ کنز المعارف حدیث کی کتاب ہے، وہ دے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا میری بھی سن لو، بہت شکریہ جزاک اللہ، میری بھی سن لو۔ فرمایا پلیٹ دی سفیدی اے میں جنت بنائیے سونی جئی۔ سبحان اللہ اللہ فرما رہے ہیں یہ پلیٹ دی سفیدی ہے میں سونی جئی ہے وے جنت بنائی ہے تے جڑا وچ شہد میٹھا ہے یہ جنت دیاں نعمتاں نے۔ علی دے گھر ساری محفل ہو رہی ہے، یہ مصطفیٰ دا بھی حصہ ہے، صدیق دا بھی حصہ ہے، عمر دا بھی حصہ ہے، عثمان دا بھی حصہ ہے، علی دا بھی حصہ ہے، زہرا دا بھی حصہ ہے، جبریل دا بھی حصہ ہے، اور حضور دا بھی حصہ ہے تے اللہ دا بھی حصہ ہے۔ سبحان اللہ ابھی پلیٹ دی سفیدی اسی طرح جے کہ جویں میں جنت بنائی ہے تے جنت دی نعمتاں شاید تو زیادہ بیٹھی ہیں۔ آخری گل اللہ نے بڑی اوکھی کی تھی، میں اس جنت دے نعمتاں وال پہنچن لئی اتنا اوکھا ہے جویں پل سرات ہے، پل تو لنگ کے پھر تو وہ جنت ملنی ہے، اس نعمتہ تک پہنچنا ہے۔ تو میرے دوستو او ہستی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک دی فجر نو جام شہادت نوش کر گئے۔ ہم سب مل کر حضرت علی کی شہادت کو، عظمت کو، تقوی کو، آپ کی شان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ علی میرا ہے، ہم علی کے ہیں، بولو ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ تو خالق کائنات ہم سب کو حضرت علی کی محبت نصیب فرمائے۔